بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس۔ آج کے مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاکستان کی علاقائی زبانیں، اور اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پنجابی زبان کو۔ پنجابی زبان جو ہے وہ بہت قدیم زبان ہے، اور پنجابی نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صوبہ پنجاب کے اندر بولی جانے والی زبان ہے۔ اس زبان کا اگر ہم ربط دیکھیں تو یہ اس علاقے کی قدیم ہڑپائی یا دراوڑی زبان سے ملتا ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں وغیرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور، تو مشرقی اور مغربی پنجاب میں کثرت سے بولے جانے والی جو زبان ہے اس کا تعلق 5 دریاؤں کی دھرتی یا 5 دریاؤں کی زمین سے ہے، اور جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، جس کو ہم پنجاب کا نام دیتے ہیں، یعنی 5 جو ہے نا دریاؤں کی زمین۔ اب پنجابی جو ہے وہ ہم نے جیسے بھی دیکھا ہے کہ قدیم زبان کا لفظ ہے، اور پاکستان کی آبادی میں تقریباً 48% لوگ جو ہیں وہ پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں، یعنی کہ 100 میں سے 48 لوگ ایسے ہیں جو پنجابی بولتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں پنجابی زبان کے لہجے۔ یہاں پہ آپ کی پہلی ہیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے پنجابی زبان کے لہجے یا بولیاں، یہ پہلی ہیڈنگ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس پنجابی زبان جو ہے وہ مختلف لہجوں میں بولی جاتی ہے، اور مختلف نام ان کو دیے جاتے ہیں، جس میں کون کون سے نام شامل ہیں: ماجھی، پوٹھوہاری، چھاچھی، سرائکی، دھنی، شاہپوری۔ ٹھیک ہے، اس میں اب جو ہمارے پاس آ رہا ہے ماجھی لہجہ۔ ماجھی کا لہجہ جو ہے وہ پنجابی کا بہت مشہور لہجہ ہے، اور یہ وہ لہجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں لاہور کے علاقے، اس کے آس پاس قصور اور گجرانوالہ سائڈ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بولا جاتا ہے، اور اس کو پنجابی کا ایک معیاری لہجہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے پوٹھوہاری لہجہ۔ اب جو پوٹھوہاری لہجہ ہے یہ وہ لہجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جہلم، چکوال، راولپنڈی، اٹک اور سطح مرتفع پوٹھوہار کے مختلف علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چھاچھی اس کے بعد آ رہا ہے تیسرا۔ جو چھاچھی ہے یہ پنجابی زبان کا بہت قدیم لہجہ ہے۔ بزرگان دین اور قدیم زمانے میں خاص طور پر اسلام کی آمد سے پہلے وسطی پنجاب اور ہندوستان کے صوبہ مشرقی پنجاب میں چھاچھی لہجے کا استعمال جو ہے وہ بہت عام تھا۔ یہ لہجہ بھی پنجابی زبان میں خصوصی طور پر بہت مشہور ہے۔ چھاچھی کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آ رہا ہے سرائکی لہجہ۔ اب یہ جو سرائکی لہجہ ہے یہ ملتان اور دریائے چناب اور سندھ کے مشرقی کنارے کے علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ بولا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں جو ہے بہاولپور، ملتان، لیا اور بھکر کے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر آ جاتا ہے دھنی اور شاہپوری لہجہ۔ پنجابی زبان کے یہ لہجے گوندل بار، ساندل بار کے علاقوں پر مشتمل خطے میں بولے جاتے ہیں۔ دریاؤں کے کنارے آباد یہ خطے پنجابی زبان کے حوالے سے کافی مشہور ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہ محمود یہ نشاندہی کریں تو محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے جو ہے اس کے علم و ادب کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں حضرت بابا گنج فرید شکر کا نام آتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار و محبت اور حب الوطنی تھا۔ اب ہم اگر اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں تو پنجابی زبان کے جو موضوعات ہیں اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے۔ جو پنجابی زبان کے موضوعات ہیں ان میں ہمارے پاس آتا ہے
ان موضوعات میں ہمارے پاس آتا ہے عشق حقیقی، تصوف، وحدت الوجود، رواداری اور باہمی اتحاد کا فروغ۔ پنجابی زبان کے مختلف موضوعات بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں عشق حقیقی آ جاتا ہے۔ پنجابی زبان میں بنیادی طور پر صوفیاء کرام کی زبان جو ہے وہ کہلاتی ہے، اور صوفیاء کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وہ عشق حقیقی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا عشق تھا۔ پنجابی زبان کا وسیع ادبی ذخیرہ عشق حقیقی کے موضوع پر ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بابا فرید، بابا بلے شاہ، شاہ حسین، حضرت سلطان باہو، وارث شاہ، ہاشم شاہ، فضل شاہ اور میاں محمد بخش جیسے جو صوفیاء آتے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ بہت قابل ذکر ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس میں۔ پھر آتا ہے تصوف۔ پنجابی ایک ایسی زبان ہے جس نے پنجاب میں تصوف یعنی صوفیاء کے طریقے کو پروان چڑھانے میں مدد دی۔ ہندو اور مسلمانوں کی موجودگی میں یہ خطہ تصوف کا ایک اہم یا عظیم مرکز بنا۔ یہاں مختلف صوفیاء کرام کے سلسلے موجود ہیں۔ بابا فرید کا تعلق چشتیہ سلسلے سے، سلطان باہو کا تعلق قادریہ سلسلے سے، اور اسی طرح دیگر صوفیاء کرام نے اپنے اپنے حلقے میں شامل اپنے پیروکاروں کو پنجابی زبان و ادب کے ذریعے سے دوستی اور بھائی چارے، مساوات اور رواداری کا پیغام دیا۔ وحدت الوجود دیکھتے ہیں جی، اس میں آتا ہے کہ اس زبان نے وحدت الوجود کا بھی جو ہے نا وہ پیغام دیا۔ اس کے اثرات آج بھی جنوبی ایشیا میں موجود ہیں۔ رواداری اور باہمی اتحاد کا بھی جو ہے فروغ اس میں زبان میں ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے تمام نسلوں اور قوموں کے درمیان بھائی چارہ اور رواداری کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ پنجابی زبان میں داستان، عشق حقیقی کے موضوعات اور صوفیاء کی شاعری، رواداری اور باہمی اتحاد کو بہت فروغ حاصل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی بزرگان دین جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں بابا فرید گنج شکر کا نام آتا ہے۔ ان کی کیا خدمات ہے پنجابی زبان کے حوالے سے؟ تو بابا فرید کا تعلق پنجابی زبان کے ان صوفی شاعراء سے ہے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دہلی سلطنت میں اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ آپ نے پنجابی کے مشہور شہر پاک پتن میں رہتے ہوئے پنجابی زبان و ادب کے ذریعے سے عوام الناس کو عشق حقیقی، تصوف، پیار و محبت، حب الوطنی جیسے جو ہے پیغامات دیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سلطان باہو کا بھی نام آ جاتا ہے اس کے اندر، اور بابا شاہ حسین کا نام آ رہا ہے۔ سلطان باہو کا نام آ رہا ہے۔ سلطان باہو کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ جیسے یہاں پہ نام آیا ہے سلطان باہو، تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا مزار ضلع جھنگ میں ہے۔ آپ نے اپنے کلام میں وحدت ربانی، عشق حقیقی، سلسلہ قادریہ کا احترام اور امن و بھائی چارے کو علاقے کے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ پنجابی زبان میں آپ کی شاعری وحدت الوجود کا حسین شاہکار ہے۔ آپ کی قافیہ بہت مشہور ہوئی تھیں۔ بابا بلے شاہ آ جاتا ہے۔ بابا بلے شاہ کا تعلق پنجاب کے مشہور شہر قصور سے تھا۔ آپ لاہور کے عظیم بزرگ شاہ عنایت قادری کے مرید تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں وحدت الوجود، ہندو اور مسلمانوں کے بھائی چارے کو فروغ دیا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی فروغ دینے کی تعلیم دی۔ خواجہ فرید جو ہیں جنوبی پنجاب کے عظیم صوفی شاعر، خواجہ فرید کا مزار کوٹ مٹھن میں ہے۔ پنجابی زبان میں آپ کی شاعری عشق حقیقی، نعت گوئی، پنجابی نظم اور پنجابی غزل کی صورت میں ہے۔ آپ کی شاعری میں انسانیت کا احترام، اسلامی تعلیمات، ایمان و عمل اور تصوف کے موضوعات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ہمارے پاس پنجابی شاعری، اس میں داستان گوئی کو جو ہے نا وہ بہت فروغ حاصل ہوا۔ اس میں خصوصی مقام ہے اس کا۔ پنجابی زبان میں داستانوں کا تعلق تاریخی واقعات سے تھا۔ یہ داستانیں نثر اور نظم دونوں میں تھیں۔ پنجابی شاعری میں داستان گوئی اپنے منفرد موضوعات کے ساتھ ہندوستان کے ادب میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ پنجابی زبان میں داستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں لوک داستان آ جاتی ہے، مذہبی اور واقعات پر مشتمل داستان آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو جو لوک داستان ہے اس میں مشتمل جو داستانیں ہیں وہ ہماری پنجابی زبان کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اس میں مرزا صاحبہ کا قصہ، داستان دلہ بھٹی، داستان ہیر وارث شاہ، سسی پنو، سیف الملوک جیسی مشہور داستانیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر دوسرا میں نے بھی ذکر کیا تھا، اس میں آتا ہے مذہبی واقعات پر مشتمل داستان۔ پنجابی زبان میں مذہبی قصے اور کہانیوں پر مشتمل داستانیں بھی موجود ہیں۔ اسلام کے ابتدائی واقعات، صحابہ کی زندگیاں اور اولیاء اللہ کی زندگی پر مشتمل داستانیں جو ہیں وہ پنجابی زبان کا خاص امتیاز ہیں، جیسے داستان کربلا، داستان امیر حمزہ، قصہ یوسف اور زلیخا وغیرہ۔ پھر آتا ہے اصناف سخن۔ پنجابی زبان اپنے ادب، اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصور پیش کرتا ہے۔ اس میں اب جو آ جاتے ہیں پوائنٹس، اس میں پنجابی نظم ہے، پنجابی غزل ہے، وار، ڈھولے، ماہیہ، دوہے، گھوڑی، سٹھنیاں، ٹپے، سمی بولیاں، قافیہ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کہاں پہ دیا ہوا ہے، یہ دیا ہوا پوائنٹ ہی جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو آ جاتا ہے پنجابی غزل جو ہے، پنجابی غزل زبان میں غزل بھی اہم صنف ہے۔ پنجابی زبان میں غزل پر زیادہ کام دور جدید میں ہوا۔ پھر پنجابی نظم جو ہے اس میں دیکھیں، پنجابی زبان میں نظم ایسی شاعری ہے جو کسی موضوع کے متعلق ہوتی ہے۔ اس میں عشق حقیقی اور مختلف موضوعات پر مشتمل جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ وار آ جاتا ہے، وار ایسی صنف ہے جس میں پنجابی زبان میں فاتح فوجوں کے قصے اور غازیوں کی کہانیاں اور شہداء کی جرأت کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ پنجابی زبان میں وار کی صنف میں میدان جنگ اور امن میں بہادری کے جوہر دکھانے والی شخصیت کی تعریف کی جاتی ہے۔ ڈھولے آ جاتا ہے، پنجابی زبان میں ڈھولا بھی ایک ادبی صنف ہے۔ پنجابی زبان میں عشق مجازی اور محبوب کے لیے ڈھولے کی صنف استعمال ہوتی ہے۔ پنجابی ادب میں ڈھولا ایک ایسا کردار ہے جو محبوب کی صورت میں نظم اور نثر میں موجود ہے۔ ماہیہ آ جاتا ہے، پنجابی زبان میں ہم وزن مصروں پر مبنی کلام ماہیہ کہلاتا ہے۔ ماہیہ ایسا شعر ہے جس میں عشق کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں مکمل موضوع اور مضمون جو ہے وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹپے ہے، پنجابی زبان میں ٹپا جو ہے وہ ایک عام ادبی صنف ہے۔ یہ ایسے اشعار ہوتے ہیں جس میں موضوع عشق اور محبت سے متعلق ہوتے ہیں اور طنز و مزاح کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 20ویں صدی میں اگر ہم دیکھیں تو نثر میں بہت کم کام ہوا ہے، جو ہوا ہے وہ بھی صرف مذہبی علم تک محدود ہے۔ بعد میں ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دوسرے اصناف جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے اس کے اندر گران قدر کام کیا۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پنجابی یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی بھی قائم ہے، جہاں ایم اے پنجابی اور پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ یوں پنجابی زبان جو ہے اس کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں گرلس اس کو آپ نے ٹاپک کو پوائنٹس میں ہی کر لینا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ سندھی زبان کا ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔